السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے نماز باجماعت کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تنہا نماز پڑھنے سے نماز باجماعت کو 27 درجہ فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو چند نمازوں میں جماعت میں نہ دیکھ کر فرمایا، میرا یہ ارادہ ہوا کہ میں کسی آدمی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور میں ان لوگوں کے یہاں جاؤں جو جماعت سے رہ گئے ہیں اور ان کو اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ دوسری روایت میں ہے کہ پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو لکڑیوں کے گٹوں کے ساتھ ان پر جلانے کا حکم دوں جو جماعت میں شریک نہیں ہوئے۔ اگر ان میں سے کسی کو علم ہوتا کہ موٹی ہڈی یا جانور کے 2 ہاتھ جماعت میں شریک ہونے سے ملیں گے تو وہ ضرور جماعت میں شامل ہوتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو عشاء کی جماعت میں حاضر ہوا گویا اس نے آدھی رات عبادت میں گزاری، اور صبح کی جماعت میں بھی شامل ہیں، اس نے ساری رات عبادت میں گزاری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے نماز باجماعت ادا کی گویا اس نے اپنے سینے کو عبادت سے بھر لیا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ 20 برس سے متواتر میں اس وقت مسجد میں ہوتا ہوں جب مؤذن اذان دیتا ہے۔ حضرت محمد بن واسع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا سے 3 چیزوں کی خواہش رکھتا ہوں، ایسے بھائی کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو وہ مجھے سیدھا کر دے، بغیر کاوش کے مختصر رزق جس کی باس پرس نہ ہو، اور نماز باجماعت جس کی غلطیاں میرے لیے معاف کر دی جائے اور جس کی فضیلت مجھے بخش دی جائے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ کچھ لوگوں کی امامت کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو شیطان کے متعلق فرمایا کہ وہ مجھے بہکاتا رہا یہاں تک کہ میں نے خود کو دوسروں سے افضل سمجھ لیا، میں آج کے بعد امامت نہیں کروں گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ایسا شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھو جو علماء کی مجلس میں نہ جاتا ہو۔ حضرت نخعی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جو بغیر کسی علم کی لوگوں کی امامت کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو سمندر میں رہ کر اس کا پانی نہ پیتا ہے اور اس کی کمی زیادتی کو نہیں سمجھتا۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ میری ایک نماز جماعت فوت ہو گئی تو صرف ابو اسحاق بخاری میرے تعزیت کو آئے، اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا تو 10,000 سے بھی زیادہ لوگ تعزیت کے لیے آتے، کیونکہ لوگ دین کے نقصان کو دنیا کے نقصان سے بہت ہلکا سمجھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جس شخص نے اذان سن کر اس کا جواب نہ دیا اس نے بلائی کا ارادہ نہیں کیا اور نہ ہی اسے بلائی نصیب ہوگی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں،
چینل کو سبسکرائب کریں. اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.